میں سمجھتا ہوں کہ اگر 24 میزائل ہم پر مارے گئے ہیں تو 48 میزائل جب تک انڈیا کے اندر نہیں جائیں گے یا تو کو ڈیم گرائیں. لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمارا کاؤنٹر اٹیک جو ہوگا اس کے بعد بھارت کو سمجھ آ جائے گی، انڈیا کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہونا اور وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائیں. اس کے علاوہ ہر سفارتی سطح پہ تو ہم نے اپنا لے کے جانا ہی ہے موقف. کنڈن میں بنے انڈیا نے عالمی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے اور جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے باقاعدہ پاکستان میں میزائل لانچ کر کے اور پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں میزائل گرے ہیں، تو جب تک انڈین سیٹلڈ ایریا میں میزائل نہیں جائے گا میں اسے جواب نہیں سمجھتا. تھینک یو. کے اندھیرے میں اور آپ کی تاریخی میں ہی اٹیک کرتا ہے، لیکن میرا بڑا کلیئر اسٹانس ہے اس کے اوپر کہ اگر پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں اسپیشلی مریدیے میں اور بہاولپور میں آ کے میزائل گرے ہیں تو یہ کھلا اعلان جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 24 میزائل ہم پر مارے گئے ہیں تو 48 میزائل جب تک انڈیا کے اندر نہیں جائیں گے یا تو کو ڈیم گرائیں. اگر ڈیم نہیں گرتا تو پھر میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے اب انفارچونیٹلی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ طریقے سے تمام مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اگر ہماری مساجد شہید ہو سکتی ہیں تو 2-4 مندر بھی گرنے چاہیے. جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، اپنے ایک قوم ہے. اس حوالے سے انڈیا کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے، یہ گمان میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم خدا نخواستہ ریاست کے مخالف ہیں یا ہم آپس میں تقسیم ہیں. ہماری آپس میں اختلافات یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ہم پاکستان تحریک انصاف اس وقت تاریخی ریاستی جبر و تشدد کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کل رات حملہ ہوا ہے اور آج عدالتوں سے ہمارے خلاف کیا فیصلے آ رہے ہیں. تو باوجود اس کے ہم پھر بھی اپنے قوم، اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو محاذ جنگ پر لڑ رہے ہیں ہمارے لیے. لیکن ساتھ یہ بھی گلہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں پاک فوج کے کچھ افسران ملوث ہیں اور ہم ہر فورم پر ان کے خلاف آواز بھی بلند کر رہے ہیں. اور ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست بنے جہاں قانون کی اور جمہوری اداروں کی حکمرانی ہو. لیکن یہ موقع، آج کا دن قومی اتفاق و اتحاد کا دن ہے، ورنہ کتنا اچھا ہوتا کہ آج پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہمارے ساتھ یہاں کھڑے موجود ہوتے پارلیمنٹ میں، تو انڈیا کو قومی یکجہتی کا ایک اور اچھا پیغام چلا جاتا اور ہم دنیا کو پیغام دیتے کہ ہم متحد ہیں اور ہم یکجان ہیں. تو آج بھی موقع ہے کہ عمران خان کو باہر نکالیں، پھر آپ دیکھیں قوم کا جذبہ کیسا ہے اور قوم کیسے آپ کی خط کھڑی ہوتی ہے. سر، جو آج سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ سویلین کے ٹرائل ہونے چاہیے ملٹری کورٹس میں یا نہیں؟ اور ایک دوسرا سوال، کیا کر سکتے ہیں، یہی ظلم کا رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی طرف سے جو بلا اشتعال کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے، ہمارے سیکیورٹی ادارے کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے کردار کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے. سپریم کورٹ کے جو آج کا فیصلے کا آپ نے ذکر کیا، یہ قطعاً ہی کوئی آئینی فیصلہ نہیں ہے. آئین کے تحت کیسے آپ سویلین کی ٹرائل کر سکتے ہیں؟ یہی رونا ہم رو رہے ہیں کہ یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے اور اسی کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں. رکھتے کہ کوئی بھی سویلین کو کسی قسم کی کوئی نقصان پہنچے. ہمارا جو کاؤنٹر اٹیک ہوگا اور وہ ہم فیصلہ کریں گے کس وقت ہماری کاؤنٹر اٹیک تو ہوگا ہی ہوگا، کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، وہ بھی فیصلہ ہوگا. لیکن جو بھی کاؤنٹر اٹیک ہوگا وہ سویلینز ٹارگٹ نہیں ہوں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتی جو آرمڈ فورسز کے جو کوارٹرز ہیں، جو انہوں نے ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹ پہ کیا، ہم ان کے ڈیمز کو بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی اب ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو جنگ ہے، لیکن سویلینز کو ٹارگٹ
کرنا ہمارے بالکل کوئی اس طرح ارادہ نہیں. انہوں نے سویلین پہ ٹارگیٹ کیا ہے. اب پاکستان کیا اپروچ کر دیکھیں وہ تو جس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک تو ڈرپوک ہے, دوسرا ان کو کسی قسم کے قانون, بین الاقوامی قانون کا کوئی احساس نہیں, انسانی جانوں کا ان کو کوئی احساس نہیں, اور دہشت گرد ہوا, یہ سارا ثابت کر دیا. تو ہم ایک تو اپنا بڑا کلیئرلی انہوں نے چونکہ وار کرائم کیا ہے, جرم کیا ہے, تو ہم جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اس کے علاوہ ہر سفارتی سطح پہ تو ہم نے اپنا لے کے جانا ہی ہے موقف, لیکن سب سے ضروری ہے کہ ہمارا کاؤنٹر اٹیک جو ہوگا اس کے بعد بھارت کو سمجھ آ جائے گی, انڈیا کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ان سے برداشت نہیں ہونا, اور وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر انڈیا نے جو حملہ کیا ہے پاکستان پہ گزشتہ رات, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ملک ہمارا ہے اور اس کی دفاع کے لیے ہمارے جان مال سب قربان ہے, لیکن ایک یہاں پہ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے, اور وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہمارے قائد بانی چیئرمین ڈالا گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, تو ایک قومی اتحاد کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب وہاں جا کے اس سے ملیں, اس کی رہائی کے اقدامات اٹھائیں اور ملک کی سطح پر اتحاد قائم کریں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور ہم ایک آواز ہو کے انڈیا کو للکاریں. لہٰذا آج بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہماری خواتین کو گرفتار کر رہے ہیں, ہمارے قیدین کو گھسیٹ کے مار رہے ہیں. لہٰذا ملک میں جو ہو رہا ہے یہاں پہ انصاف نہیں ہے, نہ قانون ہے نہ آئین ہے, اور ریاست ملک اس پہ آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. یہاں پہ آزاد عدلیہ ہوتا ہے, ایک ملک نہیں ہوتا. یہاں پہ لا قانونیت ہے, ملک کو آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں. لہٰذا ہم سب سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں کہ خان کی رہائی, دوسری ملک کی دفاع کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں, لیکن پستائیت اور خان کی رہائی سب سے ضروری ہے. سر انڈیا کو جو جواب دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں, اور کس طرح پاکستان کو انڈیا کا جو بزدلانہ کاروائیاں ہوئی ہیں, رات کو ایک مسجد بھی شہید ہوا ہے, تو اس کا کس طرح جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہم تو اپنے افواج پاکستان کو بہت مضبوط اور اسٹرانگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کیسے تصور کریں گے کہ وہ کہ یہاں پہ حملے کرے اور یہ اپنی دفاع میں کچھ کرے؟ سب سے پہلے اس کو جواب دینا چاہیے تھا. اس کی تیاری گرانا یہ نہیں ہے کہ اس کے جواب میں جہاں جہاں پہ فوجی تنصیبات ہے انڈیا کی اس کو ہٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جہاز گرائی ہے, ہم نے ملک کی دفاع کی ہے. لہٰذا یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آزاد ملک ہے. یہاں کے موت کو شہادت سمجھتے ہیں اور بچ جانا غازی. لہٰذا یہاں پہ موت سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہاں پہ انڈیا کو ایسی جواب دینی چاہیے تھی کہ ان کی تمام نسلیں یاد کرتے کہ یہاں پہ جو انہوں نے مدرسوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, انہوں نے مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, جس سے اور تعصب جاتا ہے پورے خطے میں کہ یہاں پہ صرف مسجد و مدارس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اپنی دفاع میں کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو آگے جا کے ان پہ حملہ کر دینا چاہیے تھا. یہ تو کسی بھی انسانی جو پرنسپل جو ہے موجودہ معاشرے کے بھی اور موجودہ دنیا کی, اس کی کھلا وائلیشن ہے. جنگ کے اندر بھی کبھی بھی مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اب اگر انڈیا نے ہماری مساجد کو ٹارگیٹ کیا ہے, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے سینٹرل ایریا میں مرید کے میں اور بھاگلپور میں اٹیک کیا ہے, کوٹلی میں, مظفر آباد میں بھی مساجد پر اٹیک کیا ہے, تو ہمیں ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک 24 میزائل اگر انڈیا کے پاکستان میں آ کے گرے ہیں, تو 48 میزائل پاکستان کے انڈیا میں جا کے نہیں گریں گے, تو ہم اسے انتقام تسلیم نہیں کریں گے. میں تمام مذاہب کا بے انتہا احترام کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی مائنورٹیز کے رائٹس کے اوپر سب سے زیادہ بات میں نے کی, لیکن اگر دشمن آپ کو بتا کے آپ کی عبادت گاہ پہ, مسجد پہ حملہ کر رہا ہے, تو پھر 4-6 مندر اس کے بھی کرنے چاہیے. کھلا لانے جا گیا. ہمیں ٹھنڈ اسی وقت پڑے گی جب انڈیا کے اندر بھی میزائل ہی گریں گے. اور میں بہت کلیئر ہوں اس معاملے کے اوپر کہ اگر انڈیا نے آپ کی حدود میں میزائل پھینکے ہیں, پھر یا تو انڈیا کا ڈیم اڑائیں, یا اگلی بار میں سخت کرنے لگا ہوں. میں نارملی کرتا نہیں ہوں, میں ہر مذہب کا عیسائی احترام کرنے والا بندہ ہوں, لیکن ٹارگیٹ اگر آپ تمام مساجد کو کریں گے اور ہر جگہ پر ہماری مسجدیں ہی شہید ہوں گی, تو پھر 2-4 مندر بھی گر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں.